ٹی وی 11 کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ 4-5 دن سے مسلسل بارش کی وجہ سے حیدرآباد کے کئی علاقوں میں تباہی مچا دی ہے۔ حیدرآباد میں طوفانی ہوائوں کے ساتھ طوفانی بارش، لگاتار بارش کی وجہ سے عثمان ساگر اور دیگر تالاب اور سارے چیز بہہ گئے۔ موسی ندی بھی اوور فلو ہونے کی وجہ سے حلقہ کاروان کے کئی علاقوں میں نقصان ہوا۔ حیدرآباد ایم پی اور اے ایم ایم پارٹی کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر حلقہ کاروان کے ایم ایل اے کوثر محی الدین اور ساتھ میں اپنے کارپوریٹر اور ایم آر او کے ساتھ موسی ریور جہاں پر اوور فلو ہو کر 10 گیٹ عثمان ساگر، ہمایت ساگر سے کھولے، جس کے بعد بھاری پیمانے پر وہاں پر پانی آ گیا، جس کی وجہ سے حلقہ کاروان کے کئی علاقوں میں بارش کے پانی اوور فلو ہونے کی وجہ سے، جہاں پر موسی ریور جو ہے اوور فلو ہونے کی وجہ سے کئی گھر ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ اطلاع کے حساب سے ہمیں جو اطلاع ملی ہے، قریب 12 گھر مغل نگر میں اے بلاک اور 4 گھر مغل نگر بی بلاک کے علاوہ امبیڈکر نگر میں 4 مکان پوری طرح سے بارش سے ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ حلقہ کاروان کے ایم ایل اے نے ایم آر او سے فوری بات چیت کرتے ہوئے ہدایت دیا ہے کہ جس کے گھر ڈیمیج ہو کر بے گھر ہو گئے، انہیں حکومت کی طرف سے فوری مدد کرے اور ان کا رہنے کا انتظام کرے، اور اس علاقے میں کئی جگہ پر بجلی جانے کی وجہ سے بھی جو لوگ محفوظ ہیں وہ لوگ بھی کافی پریشان ہیں۔ اس بارے میں عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے 2 پاور سپلائی کا سب اسٹیشن مغل نگر اور ضیا گوڑے میں فوری لگایا گیا ہے۔ سی جی ایم نے موبائل ٹرانسفر کا انتظام کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو راحت کی سانس لینے کے لیے کام کیا ہے۔ بہرحال پاور سپلائی نہ رہنے کی وجہ سے وہاں کی مقامی عوام کافی پریشان تھی۔ اس موسی ریور کے گیٹس کھولنے کے بعد حلقہ کاروان کے کئی علاقوں میں بارش کا پانی، موسی ندی کا پانی داخل ہو چکا ہے، جس میں 3 ٹیمپل، اناپورنا ٹیمپل اور گنیش گھاٹ کے علاوہ کئی گاڑیاں بھی بارش کے اور اس ندی کے پانی میں بہہ گئے ہیں۔ 4 وہیکل جو اس پانی میں، جس میں 2 بولیرو پک اپ وین ہے اور 4 آٹو رکشا، 6 2 ویلرز کے علاوہ 5 کمرشل سروس اسٹیشنز ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ ان کے آنکھوں کے سامنے ہی اس موسی ندی کا جو گیٹس کھلے ہیں، وہ پانی میں ان کے گاڑیاں اور ان کے گھر بہہ کر چلے گئے ہیں، اور سلنڈر گوڈان میں بھی اس کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ وہاں پر گیس کے سلنڈر گوڈان میں دیوار ٹوٹنے کی وجہ سے کئی گیس سلنڈر بھی پانی میں بہہ گئے ہیں اور ٹرانسفارمر بھی بہہ گئے ہیں۔ فوری عہدیداروں سے بات چیت کرتے ہوئے سی جی ایم ٹرانسکو سے امیڈیٹلی سیفٹی میجرمنٹ بھی لیا گیا ہے، کیونکہ ابھی بھی کئی علاقے میں وہاں پر بارش کا پانی اور موسی ندی سے جو پانی چھوڑا گیا ہے، اس میں کئی گھر ابھی بھی پانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایم ایل اے نے فوری وہاں کے تمام لوگوں کو تیقن بھی دیا ہے، اور فوری حیدرآباد کے کلکٹر، جی ایچ ایم سی کمشنر کے علاوہ حیدرآباد میٹرو واٹر سیوریج بورڈ کے عہدیدار، الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹوں سے بات چیت کرتے ہوئے وہاں پر ایم ایل اے کوثر محی الدین نے دورہ کرتے ہوئے وہاں کے مقامی لوگوں کو اور جو لوگ نقصان ہو چکے، بے گھر ہو چکے، ان فیملیز کو تیقن دیتے ہوئے ان کی مدد کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اے ایم ایم پارٹی اور حلقہ کاروان کے ایم ایل اے کوثر محی الدین اور ان کے کارپوریٹر، ان کے سارے پارٹی ورکرز تمام لوگوں کے ساتھ ہے، وہ کسی بات سے ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اس چیز کا خلاصہ کیا ہے، تمام جہاں پر افیکٹڈ ایریا ہے، وہ تمام ایریاؤں کا حلقہ کاروان کے ایم ایل اے کوثر محی الدین اور کارپوریٹر کے علاوہ دیگر عہدیداروں کے ساتھ دورہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ بارش کا سلسلہ 1 اور 2 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ شہر حیدرآباد کے علاوہ کئی علاقوں میں بھی بارش کے پانی کی وجہ سے کافی مصیبت اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہاں پر موسی ندی کا جو ایفیکٹ ہے، یہ حلقہ کاروان کا تھا، مگر حلقہ ملک پیٹ کے ایریے میں بھی کافی اثر نظر آیا ہے۔ مہاتما گاندھی بس سٹینڈ، جو شہر حیدرآباد کا قدیم اور مشہور اور معروف بس سٹینڈ، بھی اس بارش کے پانی میں اتنا بہہ گیا کہ لوگ وہاں پر کھڑنا تو بہت دور کی بات ہے، بس بھی بارش کے پانی میں بہنے کی نوبت آ چکی ہے۔ ملک پیٹ کے علاوہ موسی ندی کا اثر امبر پیٹ برج اور چادر گھاٹ، مچرم باغ میں بھی نظر آیا ہے۔
बहरहाल इस मुसलसल बारिश की वजह से शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना रियासत के कई डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस बारिश का असर नज़र आया है। कल देर रात को बरोज़ जुम्मे की रात को और हफ्ते की सुबह तक जैराबाद, संगारेड्डी, हैदराबाद और हैदराबाद से बम्बई जाने वाले हाईवे रोड घंटों भर तक ट्रैफिक जाम। कई कट्टे टूटने की वजह से रोडों पर ट्रैफिक जाम हो चुकी थी। घंटों भर तक लोगों को ट्रैफिक में रुकना पड़ा। बहरहाल हुकूमत और अहदेदारों का कहना यह है जिसको ख़ास अर्जेंट इमीडिएटली काम है वही निकले सफ़र करे, वरना गैर ज़रूरी अपने घर से बाहर ना निकलने का अलर्ट दिया है। कई लोग बारिश को, पानी को देखने के लिए भी ऐसे जाने की तैयारियां कर रहे हैं। उन तमाम से हुकूमत की जानिब से अपील की जा रही है वो अपनी जान, अपनी ज़िंदगी, अपना वक्त ज़ाया ना करे। जहाँ पर है वहीं पर ही महफूज तरीके से रहे, क्योंकि ये बारिश का सिलसिला अभी 3-4 दिन जारी रहेगा, ऐसे हमें इत्तला है। आइए देखते हैं इस मामले में टीवी 11 की एक खास रिपोर्ट। नाज़रीन, जो लोग हमारे इस टीवी 11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फौरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी न्यूज़ के साथ साथ पॉलिटिकल पंच के लिए देखते रहिए टीवी 11 न्यूज़। अभी एमआरओ मैडम आए हुए हैं, एमआरओ मैडम भी पूरा देख रहे। मैं सुबह में भी कलेक्टर मैडम से बात किया, रात में भी बात किया, जोनल कमिश्नर से बात किया, सबसे बात किया। जहाँ तक हो सकता उनको पूरा कंपोजिशन दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया। एक 2-3 मकानात के अंदर शादी थी, वो शादी का सामान भी माल लेकर चलेगा। 3-4 मकानात घरों के अंदर था, मुगल नगर के अंदर, और कई कारखानों के अंदर भी पानी दाखिल होने से काफ़ी नुकसान हुआ। एक गैस सिलेंडर का गोडाउन था, वो गोडाउन की गेट टूटने के बाद ऐसे सिलेंडर मूसी के अंदर बह गए। उसके अलावा एक बोलेरो गाड़ी, फ्रूट का जो कारोबार करने वाले, एक बोलेरो गाड़ी, 2 पाएगा ऑटो और ठेला बंडी जो रहते हैं, ठेला बंडी 15, ऐसे कई कारा डिफेंस कॉलोनी के अंदर भी कई कारा बह के चले गए। जो कारखाने आसपास में कारखाने थे वो पानी के लोटों का कारा लोट को मार लेके चले गए। कहीं ऐसे इंशाल्लाह पूरा डोर टू डोर जाकर हम मिल रहे और इंशाल्लाह रिपोर्ट लेकर कलेक्टर हैदराबाद को, एमआरओ गोलकुंडा, एमआरओ आसिफ नगर, आरडीओ हैदराबाद को इत्तला दे रहे हैं। इंशाल्लाह उनके आरआईएस, बीआरओस भी पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं। मैं इस मीडिया के जरिए बताना चाहता हूँ। शुक्रिया। देखिए शकील बंजना है ना, देगुड़ा है, वाल्मीकि नगर, लंगर हाउस और ये जियागुड़े के पास के 3-4 लोकेलिटीज है। नहीं अभी आप दोपहर होगा यात्रा क्या था ठहरे में वहाँ पर। आप फील्ड पे रहना छोड़ देंगे, आप इतने बड़े बड़े तो कैसा भाई। अब यहाँ के देखो ये मुगल नगर है, मुगल नगर भी और हाशम नगर, जहाँ भी मूसी के बाजू से पानी जा रहा, सड़ा हुआ है, बदबू उठी हुई है। सर क्या है तुम अब यहाँ पे आओ मुगल नगर को।